تانگ خاندان تک چین ایک بار پھر متحد جاگیردارانہ زرعی معاشرہ بن گیا تھا۔ اس دور میں کاشتکاری مشینری میں بہتری میں مولڈ، بولڈ، ہل اور واٹر مل شامل ہیں۔ بعد میں یوں ان خاندان کے دوران کپاس کی کاشت اور بنائی کی ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپنایا اور بہتر بنایا گیا۔ جبکہ 750 کے لگ بھگ چین کی 75% آبادی دریائے یانگسی کے شمال میں رہتی تھی، 1250 تک 75% آبادی دریائے کے جنوب میں رہتی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر داخلی ہجرت کثیر فصلوں کی لمبوز ویتنام سے چاول کی تیزی سے پکنے والے تنوع کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ ممکنہ طور پر یہ شمالی چین کے خطۂ کے گرنے کا نتیجہ بھی ہے۔ تنازعات کی وجہ سے آنے والی مشکلات سے بہت سارے چینی بھوکے نہ کھانے پینے پر مجبور منتقل ہو گئے تھے۔ یوان اور منگ اور قنگ خاندان نے کسانوں کے مابین اجتماعی مدد کی تنظیموں کو عروج دیکھا ہے۔ 1909 میں امریکی پروفیسر زراعت فرینکلن ہیرم کنگ نے چین کا ایک وسیع دورہ کیا اور انہوں نے معاصرے زرعی طریقوں کو بیان کیا۔ انہوں نے چین کی کاشتکاروں کو مستقل زراعت کے طور پر بیان کیا ہے اور ان کی کتاب کسانوں کی 40 صدیوں، جس سن 1911 میں بعد ازاں شائع ہوئی، ایک زرعی کلاسک بن گئی ہے اور نامیاتی کاشتکاروں کی حامیوں کے لیے ایک پسندیدہ حوالہ ذریعہ رہی ہے۔ اس کتاب نے چین میں بہت سی کمیونٹیوں کی تعاون سے چلنے والی زراعتی کاشتکاروں کو ماحولیاتی کھیتی باڑی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین عوامی جمہوریہ چین چین میں ایک فصل چین کی خانہ جنگی میں کمیونسٹ پارٹی کی چین کی فتح کے بعد زمینداروں سے کھیتوں کا کنٹرول چھین لیا گیا۔ ماؤ زے ڈونگ کے تحت جاگیرداروں کے اجتماعی قتل سمیت 300 ملین کسانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ 1952 میں خانہ جنگی کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے بعد حکومت نے کسانوں کو ٹیموں میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال بعد ان ٹیموں کو پروڈیوسرز کوآپریٹو میں ملایا گیا، جس نے اجتماعی اراضی کی ملکیت کا سوشلسٹ مقصد بنایا۔ اگلے سال 1956 میں حکومت نے باضابطہ طور پر اس زمین کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس سے زیادہ سرکاری زیر انتظام اجتماعی کھیتوں میں کھیتوں کا ڈھانچہ تشکیل دیا گیا۔ ماؤ زے ڈونگ کے ذریعے 1958 میں شروع کی گئی گریٹ لیپ فارورڈ مہم میں زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کی کوشش میں زمین کا استعمال قریب تر حکومت کے کنٹرول میں رکھا گیا تھا۔ خاص طور پر عظیم چڑیا مہم نے براہ راست زراعت پر منفی اثرات ڈالے۔ اجتماعات کو کاموں میں منظم کیا گیا، نجی کھانے کی پیداوار پر پابندی عائد کر دی گئی، اجتماعی کھانے کی ضرورت تھی، زراعت کے بجائے صنعت کاروں پر بھی زیادہ زور دیا گیا۔ اس مہم کی وجہ سے پیدا ہونے والی کاشتکاروں کی اہلی نے گریٹ چینی قحط کا جنم دیا، جس کے نتیجے میں حکومت کے تخمینے کے دوران کہیں کہیں جاں بحق ہوئیں، جبکہ 20 سے 43 ملین کے عملی اندازے کے مطابق حکومت کا یہ تخمینہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے 1962 میں نجی پلاٹوں کی بحالی کی گئی تھی۔ ثقافتی انقلاب کے دوران معاشی تنظیم کی ناکامی اور کمیونسٹ کا راج رہا۔ ماچا کی وفات کے بعد ڈینگ زو پنگ کے ذریعے تخئی کی نیم جماعت پارٹی کے سیکریٹری چن یونگ گوئی بھی شامل تھے۔ 1982 اور 1985 کے دوران ڈھائی طرز کے کمیونٹیوں کو آہستہ آہستہ بستیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1978 میں 4 ماڈرنائزیشن مہم کی ایک حصے کے طور پر خاندانی پیداوار کی ذمہ داری کی نظام تشکیل دیا گیا، جس سے مواصلات کو ختم کیا گیا۔ انفرادی گھرانوں کو زرعی پیداوار کی ذمہ داری دی گئی۔ گھروں کو اب فصل کوٹا دیا جاتا ہے کہ انہیں اوزار، مسودہ جانور، بیجوں اور دیگر ضروریات سامان کے بدلے میں اپنی اجتماعی یونٹ کی فراہم کرنا ہوتا تھا۔ وہ گھر جو اب کے وصولیوں سے اراضی لیز پر لیتے تھے، اپنی زراعت کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہیں، البتہ جب تک وہ ان کوٹے کو پورا کرتے ہیں مناسب دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آزادی نے انفرادی خاندانوں کو انفرادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے زیادہ طاقت دی ہے۔ ان ساختی تبدیلیوں کے علاوہ چینی حکومت آبپاشی کے منصوبوں میں بھی مشغول ہے، بڑے بڑے سرکاری فارم چلاتی ہے، میکانائزیشن اور کھاد کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتی ہے،
سن 1984 تک جب تقریباً 99% فارم پروڈکشن ٹیموں نے فیملی پروڈکشن ذمہ داری کا نظام اپنا لیا تھا، حکومت نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا جس کا مقصد بنیادی طور پر زرعی قیمتوں اور مارکیٹوں کو آزاد کرنا۔ 1984 میں حکومت نے کسانوں اور حکومت کے مابین رضاکارانہ معاہدوں کے ساتھ لازمی خریداری کی جگہ لے لی۔ بعد میں 1993 میں حکومت نے 40 سال پرانے اناج کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں طے شدہ قیمتوں پر فروخت ہونے والی تمام سالانہ زرعی پیداوار کا 90% سے زائد ہوتا ہے۔